بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بلا شبہ سال کے ایام میں سے انتہائی فضیلتیں رکھنے والے دن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک دن ایسا بھی عطا فرمایا ہے جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ۔ جمعہ کا دن دنوں کا سردار بھی ہے اور اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے زیادہ عظمتیں رکھنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ۔ اللہ کے ہاں یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ عظمتیں رکھنے والا دن ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو اس کی فضیلتوں کا سبب ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا اللہ نے حضرت آدم کو اسی دن پیدا فرمایا، اسی دن وہ جنت سے زمین کی جانب اترے، اسی دن حضرت آدم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور فرمایا کہ اس دن ایک گھڑی ایسی ہے، ایک ساتھ ایسی ہے، ایک لمحہ ایسا ہے جس میں بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا مانگے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، رب اس کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے جب تک کہ وہ کسی حرام چیز کا سوال رب سے نہ کرے۔ اور فرمایا کہ یہ جمعے ہی کا دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اب قیامت، وقوع قیامت کو جمعے کے دن کے ساتھ جوڑنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مقرب فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر ایسا نہیں مگر وہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں جب بھی جمعے کا دن آتا ہے کہ کہیں یہ جمعے کا دن ہی وقوع قیامت کا دن نہ ہو۔ 2 باتیں خاص طور پر جمعے کے دن کی ساتھ جو قبولیت کی ساتھ ہے وہ کون سی ہے؟ اس پر اگر تمام احادیث کا ریکارڈ جمع کیا جائے تو ہمارے سامنے جو اہم ترین ایک روایت آتی ہے جو کئی کتابوں میں نقل کی گئی، وہ ہے جمعے والے دن غروب آفتاب سے پہلے کی گھڑیاں، سورج کے غروب ہونے اور سن سیٹ سے پہلے کی جو ساعتیں ہیں وہ یہ ساعتیں ہیں جن میں قبولیت دعا کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بلکہ ملکہ کونین، سیدہ کائنات حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، آپ نے اپنے بابا سے یہ روایت نقل بھی فرمائی کہ جمعے والے دن ایک ساتھ ہوتی ہے قبولیت دعا کی، اور ان کا معمول مبارک بذات خود یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ اپنی ایک کنیز کو باقاعدہ ڈیوٹی لگایا کرتی تھیں ہر جمعے والے دن کہ وہ نظر رکھتی سورج پر، جب سورج ڈھلنے کے غروب ہونے کے قریب ہوتا تو وہ آ کے اطلاع کرتی یا مصلی بچھا لیتی اور پھر رب کریم کی بارگاہ میں مناجات کرتی تا آ کے سورج غروب ہو جاتا۔ جمعۃ الوداع خاص طور پر آج چکے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، تو ایک تو یہ کہ ذکر اذکار اور دعائیں التجائیں، اور دوسرا آج کے دن ہمیں کیا کرنا ہے۔ صرف یہ بات جمعۃ الوداع کے ساتھ ہی خاص نہیں، ہر جمعے کے ساتھ خاص ہے، لیکن آج اسپیشلی چونکہ آخری جمعہ ہے رمضان کا، تو اس حوالے سے ایک اور حدیث پاک حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اسی میں ان کی روح قبض کی گئی، اور فرمایا کہ اسی میں سور پھونکا جانا ہے، اور اسی میں صاعقہ یعنی وہ قیامت والے دن کا وہ دھماکہ یا بجلی کی کڑک ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کرنے کی بات بتائی کہ اس دن کرنا کیا ہے؟ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِيهِ، دونوں طرح کے الفاظ کہ اس دن میں مجھ محمد پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ جمعے والے دن کا تمہارا درود پڑھنا مجھ محمد پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود شریف کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ وصال کے بعد آپ کا جسم تو پرانا ہو چکا ہوگا؟ قد ارمتا کے الفاظ حدیث پاک میں یہاں سے صحابہ کرام کی طرف منسوب کیے گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل وعلا حرم علی الارض ان تاکل
اجسامنا، ایک حدیث میں اجسام الانبیاء یا اجساد الانبیاء کے الفاظ ہیں کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ہم انبیاء کے وجود کو کھا سکے۔ گویا زمین کی کیا جرت کہ وہ ہمارے وجود کو نقصان پہنچائے، گویا ہم مرتے نہیں، ہم زندہ ہوتے ہیں اور تمہارا درود پڑھنا ہم پر پیش کیا جاتا ہے۔ کتنی مزے کی منزل ہے، کتنی لطف والی منزل ہے، کتنی عظمت والی منزل ہے کہ امتی کا درود و سلام اس کے نام کے ساتھ، اس کی ولدیت کے ساتھ جمعہ والے دن بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتی کا نام بھی سنیں، اس کی ولدیت بھی سنیں، اور پھر حضور کی کرم کی نگاہ، حضور کی رحمت کی نگاہ اس امتی کو میسر آ جائے۔ آئیے آج رمضان المبارک کے آخری جمعے کو بھی اور اپنے ہر جمعے کو ہم درود و سلام سے مزین کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آراستہ کریں، اس کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلائیں، مناجات کریں، اپنے لیے بھی، حضور کی ساری امت کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ روشن ساتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔